علی اقدس و مقدس پر کہ جن کا اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، کہ جن کے قلب اطہر کے اوپر مالک رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس و معلی کتاب کو نازل فرمایا ہے، اسی کتاب حمید میں سے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا، کہ جس مقام عالی شان کے اندر مالک رب رحمان نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کس مقام کے اندر مالک رب رحمان فرماتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جو بے وقوف ہیں۔ خبردار، وہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ حضرات دی وقار، اس مقام کے اندر مالک رب رحمان نے اپنے اصحاب کا، حبیب پیغمبر کے اصحاب کا تذکرہ فرمایا ہے، کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میرے پاک پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، آپ بھی ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اگر ایمان لے کے آؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے۔ معلوم ہوا اگر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق جیسا ایمان ہوگا، سیدنا حضرت صہیب رومی جیسا ایمان ہوگا، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے، تو حضرات دی وقار ایمان والے بن جاؤ گے، عزت والے بن جاؤ گے۔ حضرات دی وقار، یہ پوری کائنات مالک رب العالمین نے سجائی ہے، اور اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بڑے بڑے انبیاء اور رسولوں کو مالک نے مبعوث فرمایا ہے، اور اسی طرح نبیوں کے آنے کے بعد ان کو اللہ نے اصحاب عطا فرمائے، رفقا، یار بیلی عطا فرمائے۔ لیکن حضرات، کائنات کا سب سے اعلیٰ نبی آمینہ کا لال ہمارے مقدر میں آیا، اور اسی طرح نبی کائنات کو جو اللہ نے اصحاب دیے، وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ صحابی، کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ صحابی حضرات کے گزرے دور کے اندر، لا قانونیت کے دور کے اندر، آج اگر کسی بندے نے مشہور ہونا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک اصحاب کے اوپر تبرہ بولتا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ کائنات کے لوگ اس کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ حضرات دی وقار، آج ملک پاکستان کے اندر سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق بدگمانی کرنے والے بدگمانی کرتے ہیں، اور یہ کالے چہرے والے مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے سیدنا حضرت امیر معاویہ کے ایمان کے حوالے سے اپنے فتووں کا اعلان کرتے ہیں۔ میں ان بے ایمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں
کہ مالک کائنات نے اپنی کتاب حمید کے اندر حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اطہار کی عصمت کے حوالے سے یہ بات حبیب کائنات کی زبان سے ادا کروا دی کہ حبیب کائنات اعلان فرما دیجئے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ کہ مالک رب العالمین فرماتے ہیں آؤ صدیق اکبر جیسا ایمان لے کے آؤ، آؤ عمر خطاب جیسا ایمان لے کے آؤ، آؤ عثمان بن عفان جیسا ایمان لے کے آؤ، آؤ سیدنا حضرت حسن و حسین جیسا ایمان لے کے آؤ، آؤ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ جیسا ایمان لے کے آؤ، آؤ سیدنا حضرت امیر معاویہ جیسا ایمان لے کے آؤ، آؤ سیدنا حضرت بلال جیسا ایمان لے کے آؤ۔ ہاں اگر آپ میرے اصحاب جیسا ایمان لے کے آؤ گے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا آپ کے ایمان کو قبول کیا جائے گا۔ آج سوشل میڈیا کے مفتیوں سے کہوں گا جو سیدنا حضرت امیر معاویہ کی شان کے حوالے سے بدگمانی کر رہے ہیں، میں ان سے بابانگ دہل کہوں گا معاویہ کا مہنی شرکار کرنا، سیدنا حضرت امیر معاویہ دشمن کے لیے شرکار کرنے والا، سیدنا حضرت امیر معاویہ دشمن کے لیے تلوار اٹھانے والا، سیدنا حضرت امیر معاویہ کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد محترم سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایمان لے کر کے آنے والے بعض کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ کے وجود کے اندر پیغمبر کے لیے محبت اور ایمان تھا، لیکن اپنے باپ کی غصے کی وجہ سے ایمان کا دعویٰ یا اعلان نہ کیا۔ لیکن حضرات ادھر فتح مکہ ہوتی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے پیغمبر کی ذات پاک کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ حضرت امیر معاویہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان جو اس علاقے کا چودھری بڈیرا تھا، وہ میرے پیغمبر کی ذات پاک کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ حضرات دی بکار آؤ معاویہ کے والد کا نام آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں۔ حضرت معاویہ کے والد کا نام ابو سفیان بن حارث بن امیر بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ حضرات دی بکار حضرت امیر معاویہ کی والدہ کا نام ہندہ ہے۔ حضرت ہندہ جو بعد میں ایمان لے کر کے آنے والی، ایمان سے قبل حضرت ہندہ سے بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑے گناہ ہوئے، یہاں تک کہ حبیب کائنات کی محبتوں کے مرکز سیدنا حضرت امیر حمزہ جو میرے پاک پیغمبر کے چچا جان، جو میرے پاک پیغمبر کے پیارے چچا جان، اور ان کے ساتھ نسبت کیسی ہے کہ یہ وہی چچا ہے کہ جس دریا کا دودھ میرے پیغمبر نے پیا۔ حضرات علی وقار حضرت امیر حمزہ کو شہید کروانے کے لیے ہندہ نے کوشش کی، لیکن بات وجوہات کی بنا کے اوپر ہندہ اپنی زبان سے کہتی ہے مسلمان ہونے کے بعد آمینہ کے لال جب میں ایمان والی نہیں تھی، جب میں مسلمان نہیں تھی، میرے دل کے اندر یہ بات تھی آقا علیہ السلام آپ کو ماننے والے، آپ کی توحید کا اعلان کرنے والے، آپ کے رب کی ربوبیت کا اعلان کرنے والے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے، لیکن رب اکبر کی قسم ہے جب میں ایمان والی بن گئی، جب اللہ نے مجھے انعام کی نعمت سے نواز دیا، اب میرے دل کے اندر آرزو اور تمنا ہے اللہ محمد کریم کے ساتھیوں کو فتح دے دے، اللہ محمد کریم کے ساتھیوں کو عزت دے دے۔ حضرات دی بکار آقا علیہ السلام کے ساتھ مل جانے والی، میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر کے آنے والی
ہندا، اس کے والد کا نام عتبہ ہے، اور حضرات اس کے والد کا نام ربیہ ہے، اس کے والد کا نام عبد الشماس ہے، اس کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ حضرات دی بغار عبد المناف سے جا کر کے یہ میرے پیغمبر کے ساتھ شجرہ مل جاتا ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام کے شجرے کو دیکھو، محمد بن عبداللہ ہے، عبداللہ بن عبد المطلب ہے، عبد المطلب بن ہاشم ہے، عبد ہاشم بن عبد مناف ہے۔ حضرات دی بغار پانوی پش سے حضرت امیر معاویہ کے ددا، میرے پاک پیغمبر کے ددا، حضرت امیر معاویہ کے ددا، میرے پاک پیغمبر کے دادا، اور حضرات دی بغار حضرت امیر معاویہ کو عزت و عظمت کا عالم یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے۔ حبیب کائنات علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام حضرت ام حبیبہ ہے، جو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، امہات المومنین ہے۔ حضرت ام حبیبہ کے والد کا نام ابی سفیان ہے، ام حبیبہ کی والدہ کا نام ہندا ہے، ام حبیبہ کے بھائی کا نام حضرات دی بغار حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے برادر نسبتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے سالہ محترم ہے۔ حضرت امیر معاویہ امت کے مامو جان ہے، اور حضرات دی بغار حضرت امیر معاویہ کو عزت و عظمت کا عالم یہ ہے۔ حضرات آئیے گا، آپ احباب کے سامنے یہ بات ہوش گزار کروں، حضرت امیر معاویہ 26 برس کے تھے، اسلام کو قبول کرنے والے۔ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر کی 163 حدیثوں کے راوی۔ حضرت امیر معاویہ جب اسلام قبول کرتے ہیں وہ کاتب وحی بن جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی یہ عزت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے آقا علیہ السلام کے اوپر جو وحی آتی ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے قرآن آتا ہے، قرآن کو لکھنے والا امیر معاویہ ہے، حدیث کو لکھنے والا امیر معاویہ ہے۔ حضرات دی وقار اللہ رب العالمین نے حبیب کائنات کے دل کے اندر جو بات ڈال دی وہ بھی حدیث ہے، میرے پیغمبر کو خواب کی حالت میں بتلا دیا وہ بھی حضرات دی وقار میرے پیغمبر کے اوپر وحی ہے، میرے پیغمبر کے ساتھ ہم کلام ہو گیا۔ جس طرح کے آقا علیہ السلام جب معراج پہ جاتے ہیں، حضرات پردوں کی اوٹ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر سے ہم کلام ہوتے ہیں، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرات دی وقار وحی کی کئی اقسام ہیں، ان قسموں کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ ہے، ان سے پہلے 6 اور لوگ بھی کاتب وحی ہیں، چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ کے ہیں۔ پوری کائنات کا جو امام بن کے آیا، پوری کائنات کا جو قائد بن کے آیا، پوری کائنات کا جو امام اعظم بن کے آیا، پوری کائنات کا جو رہبر اعظم بن کے آیا، حضرات اس کے 13 کاتب وحی ہے، ان میں سے چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے حضرات دی بغار وضو کا پانی لے کر کے آتے ہیں۔ اس سے قبل یہ ڈیوٹی سیدنا حضرت ابو ہریرہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سیدنا حضرت امیر معاویہ رات کی تاریکی میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا وضو بنواتے ہیں۔ جب میرے پاک پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اے امیر معاویہ ایک دن آئے اللہ تجھے حکومت بن جائیں تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب حبیب کائنات علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سنتا ہوں پھر میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، ایک دن آئے گا میں ضرور حکمران بنوں گا۔ حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، شام کا گورنر اور مسئول سیدنا حضرت امیر معاویہ ہے۔
حضرت عثمان کا دور ہے، شام کا گورنر اور مسئول حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی دور آیا، حضرات بھی بغار اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ شام کے اوپر حکمران تھے۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی حکومت ہے، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت ہے، اور حضرات بھی بغار سیدنا حضرت امیر معاویہ کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، اپنی سواری کے اوپر تشریف فرما ہے، پیچھے سیدنا حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے امیر معاویہ مجھے یہ تو بتلا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہے۔ حضرات بھی بکار سواری کے اوپر بیٹھے، آپ موٹر سائیکل کی سواری کے اوپر بیٹھے، پیچھے والا آگے والے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، لیکن یہ سواری میرے پاک پیغمبر کی سواری ہے، اونٹنی کی سواری ہے، یا میرے پاک پیغمبر کے ساتھ کھچر کی سواری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں۔ حبیب کائنات نے پوچھا امیر معاویہ مجھے یہ تو بتلا دے تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جی میرا سینہ اور میرا پیٹ جو ہے آپ کے وجود اطہر کے ساتھ ٹچ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں پھیلایا، اس امر کا اعلان فرما دیا اللہ میرے امیر معاویہ کے علم کے اندر اضافہ فرما دے، اللہ میرے امیر معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما دے، اللہ میرے امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، اللہ میرے امیر معاویہ کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ حضرات بھی بکار یہ کس نے کہا؟ کائنات کے امام محمد کریم نے کہا۔ کس کے لیے کہا؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے کہا۔ کون امیر معاویہ ہے؟ جو کاتب وحی ہے، میرے پیغمبر کی باتوں کو لکھنے والا ہے۔ حضرات بھی بکار ایک بندہ میرے حبیب کائنات کی ہر بات کو نوٹ کرا کرتا تھا، وہ پاک پیغمبر کی ہر بات کو نوٹ کرنے والا صحابہ کرام رضوان اللہ نے اجمعین نے کہا حبیب کائنات کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حبیب کائنات کبھی پیارے انداز میں ہوتے ہیں، حبیب کائنات کبھی محبت والے انداز میں ہوتے ہیں، اس لیے کائنات کے امام کی ہر بات کو نوٹ نہ کیا کر۔ اب یہ نبی کا پروانہ اور دیوانہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، کہا آقا جی صحابہ کرام رضوان اللہ نے اجمعین نے کہا کبھی پیارا پیغمبر غصے میں ہو، کبھی پیارا پیغمبر پیار میں ہو، کبھی پیارے پیغمبر کسی انداز میں ہو، اس لیے ان کی ہر بات کو نوٹ نہ کیا کر۔ آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے ساتھی میری ہر بات کو نوٹ کیا کر، کیونکہ کائنات کے امام نے کائنات کے خالق نے مجھے جو زبان دی ہے رب اکبر کی قسم ہے اللہ کے حکم کے علاوہ اس زبان کے اندر جنبش نہیں آتی، اللہ کے حکم کے علاوہ یہ زبان نہیں بولتی، اسی لیے تو مالک کائنات نے فرما دیا اور لوگوں سن لو کہ کائنات کا امام اگر بولتا ہے، کائنات کے حبیب پیغمبر اگر بولتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر بولے اللہ کے حکم سے بولے، میرا پیغمبر گفتگو کرے اللہ کے حکم سے بولے، میرا پیغمبر غصے میں بات کرے یہ زبان حق کہتی ہے، میرے پیغمبر مذاق میں بات کرے یہ زبان حق کہتی ہے، اس لیے کائنات کے امام کی ہر بات کو نوٹ کرنے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، میرے پیغمبر کے سینے میں اترنے والے قرآن کو نوٹ کرنے والا حضرت امیر معاویہ ہے، میرے پیغمبر کی ذات پاک کے اوپر اترنے والی حدیث کو نوٹ کرنے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ اور آج اگر کوئی کائنات کے اندر رہنے والا مفتی یوٹیوب پر ٹک ٹاک کا مفتی حضرت امیر معاویہ کی ذات کے حوالے سے بدگمانی کرے، رب اکبر کی قسم ہے وہ کائنات کا لعین ہے، اس کا وجود بھی کالا ہے، اس کا چہرہ بھی کالا ہے، اس کا بدن بھی کالا
कहूंगा, इस खुतबा जुमातुल मुबारक की वसातत से कहूंगा, यूट्यूबी मौलवियों को कहूंगा, टिकटॉक मौलवियों को कहूंगा, सुन ले हजरत अमीर माविया वो है जिसकी इज्जत व अजमत का ऐलान आमीना के लाल अली सलाम ने फरमा दिया, और कायनात का इमाम उससे प्यार करने वाला है, और कायनात का इमाम जिससे मोहब्बत करे, कायनात का इमाम जिससे प्यार करे, और लोगों को जहन्नमी नहीं हो सकता। आइएगा एक दिन आमीना के लाल अली सलाम अपने घर हजरत उम्मे हबीबा के आंगन में आते हैं। जब दरवाजे के अंदर तशरीफ लेकर के आए, क्या मंजर देखते हैं, हजरत अमीर माविया अपनी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा की गोद के अंदर अपना सर मुबारक रखा हुआ है और लेटे हुए हैं, और उनकी बहना, उनकी सगी बहन हजरत अमीर माविया के सर के अंदर जो जुल्फे हैं उनको संवार रही है, उनको तराश रही है, उनको ठीक कर रही है, उनको कंघी डाल रही है। हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मंजर देखा, कहा उम्मे हबीबा मुझे ये तो बतला दे तू अपने भाई से कितना प्यार करती है। हजरत उम्मे हबीबा कहती है, आमीना के लाल अलैहिस्सलाम सुन लीजिएगा, मैं अपने भैया हजरत अमीर माविया से मोहब्बत करने वाली, मैं अपने भैया हजरत अमीर माविया से प्यार करने वाली, मैं अपने भैया हजरत अमीर माविया को अपने दिल में रखने वाली। आमीना के लाल अली सलाम ने फरमा दिया, उम्मे हबीबा गवाह हो जा, अगर तू अपने भाई से मोहब्बत करती है, मैं मोहम्मद भी अमीर माविया से मोहब्बत करता हूँ। हजरत भी बकार कायनात का इमाम तो अमीर माविया से मोहब्बत करे, और आज पाकिस्तान के यूट्यूब पर मौलवी, आज पाकिस्तान के टिकटॉकर मौलवी हजरत अमीर माविया के मुतल्लिक बदगुमानी करे। हजरत भी बकार उनको पापांगे दहन कहूंगा, जो हबीब की मोहब्बतों का मरकज है, जो हबीब की मोहब्बतों की लज्जत है, जो हबीब की मोहब्बतों का प्यार है, जो हबीब की मोहब्बतों का इकरार है, अगर उस अमीर माफिया के मुतल्लिक बदगुमानी करोगे, रब्बे अकबर की कसम है, आपकी गर्दन को तन से जुदा करना, आपकी बुद्धि से जबान निकालना ईमान वालों का इलामत और ईलान है। और हजरात भी बगार ये बात कहूंगा, हबीब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान की हालत में देखने वाले सहाबे रसूल, वो इज्जत वाले, वो मुकाम वाले, वो शान वाले, और उनकी इज्जत और इफ़्फ़त का आलिम क्या है कि जिन लोगों ने प्यारे पैगंबर को मोहब्बत और ईमान के साथ देखा, और इसी हलावत और मोहब्बत के अंदर दुनिया से रुखसत हो गए, हबीब कायनात ने फरमा दिया जहन्नम की आग उनको नहीं छुएगी। और लोगों समझो, हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल है, हजरत अमीर माविया फातिबे वही है, हजरत अमीर माविया मेरे पैगंबर के साले हैं, हजरत अमीर माविया मेरे पैगंबर के बरादर निस्बती हैं, हजरत अमीर माविया एक रिश्ते से मेरे पैगंबर के हमजुल्फ हैं। हजरात नोट फरमाइएगा, हजरत अमीर माविया की इज्जत व अजमत का आलिम ये है, हजरत अमीर माविया की शादी एक औरत से होती है जिसका नाम रबियतुल सुगरा है। हजरात भी बकार ये कौन है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बीवी सैयदा हजरत उम्मे मैमूना बिन्ते हारिस की बहन है, और कुरीबतुस सुगरा जो कि हजरत अमीर माविया की बीवी है। इस ताल्लुक से हजरत अमीर माविया मेरे पैगंबर के हम जुल्फ भी हैं। हजरात भी बकार आइएगा, आप अहबाब से ये बात भी गोशगुजार करूं, सैयदना हजरत अमीर माविया की इज्जत व अजमत का आलिम क्या है। एक दिन मेरे पाक पैगंबर उम्मे हराम के घर के अंदर तशरीफ फरमा है। उम्मे हराम का घर मेरे पाक पैगंबर की वालिदा का घर है। कहा जाता है उम्मे हराम वही है जिसने मेरे पाक पैगंबर की परवरिश की, उम्मे हराम वही है जो मेरे पाक पैगंबर की परवरिश करने वाली है। एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं ही चलते चलते हजरत उम्मे हराम के घर के अंदर दाखिल होते हैं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बिस्तर को लगा दिया गया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हराम के घर के अंदर सो जाते हैं। मेरे पैगंबर जब सोते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब आती है। हजरत उम्मे हराम जो है मेरे पैगंबर के सोने को देखने वाली, मेरे पैगंबर
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور رفعت کا اعلان کرنے والی، جب میرے پاک پیغمبر اچانک اٹھتے ہیں، مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں، تبسم والے چہرے کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور حضرات بھی بغیر کسی نے کیا بول رہا ہے، محمد ہے ایسا آئینہ کہ نہ نکاح آئینہ ساتھ میں، حضرات میرے پاک پیغمبر کو مالک رب العالمین نے خوبصورت بنایا، میرے پیغمبر کو مالک رب العالمین نے محجبی بنایا، میرے پیغمبر کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے۔ سیدنا حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں رات تھی، ایک طرف آسمان پہ چاند تھا اور اللہ رب العالمین نے میرے مقدر بدلے، میں یوں ہی چلتا چلتا مسجد نبوی کے صحن پہ آتا ہوں، اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لیٹا ہوا پاتا ہوں، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، اور کبھی ماہ جبین محمد کو دیکھتا ہوں، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں جو پوری کائنات کو منور کیے ہوا ہے، اور کبھی حبیب کائنات کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہوں، اور قربان جاؤں صحابہ کی ذات کتنی اعلیٰ ذات ہے، اور یوٹیوب پر مفتی تجھ کو کہتا ہوں آج صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، آج صحابہ کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، یہ وہی صحابہ ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کو دیکھا، یہ وہی صحابہ ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کو سوتے ہوئے بھی دیکھا، جنہوں نے آقا کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا۔ نہیں جانتا، آج روایت بخاری کی پڑھ، حضرت جابر کی روایت کو پڑھ، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا جابر تیرے مقدر کیسے ہیں، تیرا نصیب کیسا ہے، کبھی تو نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہے، اور اپنی زبان سے کہتا ہے اے آسمان کے چاند اگر تجھے حسن ملا ہے آمینہ کے لال سے ملا ہے۔ ہاں ہاں حضرات جی وقار، آج انہی صحابہ کے متعلق بدگمانی کرنے والے یہ کالے چہرے والے، ان کو بھگانے دہل کہوں گا، آپ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد جہنم آپ کی منتظر ہے، آپ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد قبر آپ کی جہنم ہے، آپ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد آپ قبر کے اندر جاؤ گے، اور قبر کے اندر سب سے پہلے استقبال کرنے والے اللہ کے وہ پاک فرشتے ہوں گے جو آپ کو عذاب دیں گے، کیونکہ آپ کے سینے کے اندر بغض صحابہ ہے، آپ کے سینے کے اندر بغض نفرت صحابہ ہے، اور جن کے سینے کے اندر نفرت صحابہ ہو وہ سینہ پھٹ جاتا ہے، جس سینے کے اندر بغض صحابہ ہو وہ سینہ بغض والا پھٹ جاتا ہے۔ اور آج بھی بانگے دبل کہتا ہوں، اس خطبہ جمعۃ المبارک کی وساست میں کہتا ہوں، شہرت حاصل کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے متعلق بدگمانی کرنے والوں سن لو، حضرت امیر معاویہ کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے، آؤ آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں۔ حضرت ام حرام نے میرے پیغمبر کو سوتے ہوئے پایا، میرا پیغمبر مسکراتے ہوئے اٹھتا ہے اور کہتا ہے ام حرام میں نے خواب دیکھا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے ام حرام کو کہا، ام حرام نے کہا میرے پاک پیغمبر خواب میں کیا دیکھا ہے اور کس وجہ سے مسکرا رہے ہو؟ میرے پیغمبر نے دیکھا میں نے خواب کے اندر کہ میرے صحابہ اس طرح مسندیں لگا کر کے سمندر اور دریاؤں کے اوپر بیٹھے ہیں جس طرح بادشاہ اپنے محل کے اندر مسند سجا کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی توحید کے ڈنکے کو عام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے یہ جنگ کرنے والے بحری جہازوں میں بیٹھنے والے ایک دن آئے گا اللہ کی رحمت سے یہ جنگ کرنے والے جنتی ہوں گے، اور جو جب سب سے پہلے قبرص کے اندر یہ جنگ کرے گا اللہ رب العالمین اس جنگ کرنے والوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات دی وقار ام حرام نے کہا اللہ کے حبیب پیغمبر میرے لیے بھی دعا کریں، اس جتھے کے اندر اس جناب والا لشکر کے اندر جس کی قیادت کے اندر پہلی جنگ ہو اللہ مجھے بھی داخل فرما دے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں ام حرام تو بھی ان کے اندر شامل ہوگی، تو بھی جنت کے اندر جائے گی۔ حضرات دی وقار آج یوٹیوبی مولویوں کو کہتا ہوں جو سیدنا حضرت امیر معاویہ کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے کہتے ہیں
امیر معاویہ کا ایمان زیادہ ہے یا عام صحابی کا ایمان زیادہ ہے؟ امیر معاویہ ایمان والے ہیں یا تابعی ایمان والے ہیں؟ امیر معاویہ ایمان والے ہیں یا تبع تابعی ایمان والے ہیں؟ ان بے ایمانوں سے کہوں گا، آمینہ کے لال علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک کے اندر امیر معاویہ کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ حضرات دی بکار نوٹ فرماؤ، جب سیدنا حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب وقت کے خلیفۃ المسلمین تھے، حضرت امیر معاویہ آتے ہیں، آ کر کے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کو کہتے ہیں قبر اس میں سے رومی آتے ہیں، شام کے اندر حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو شہید کرتے ہیں، شاہ میں مارتے ہیں اور واپس پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بحری بیڑے ہیں۔ اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی بحری بیڑے بنائے، ان کی شورش کو ختم کرے، ان کی جرگار کو ختم کرے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے کہا نانا اس بات کے اندر خطرہ ہے، میں مسلمانوں کو خطرے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ حضرات دی وقار کو دور بھی آیا جب سیدنا حضرت عمر بن خطاب دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عثمان بن عفان بنے، خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عثمان بنتے ہیں، ان کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ آتے ہیں، آ کر کے یہ بات کہتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے گا ہم بحری بیڑا بنائے، ہم بحری فورس بنائے اور ان لوگوں کا جواب دیں اور جہاد کریں، اسلام کو عام کریں، اللہ کی توحید کا ڈنکا بلند کریں۔ حضرت عثمان بن عفان نے پہلی بار تو یہ بات کہی کہ آپ ایسا کام نہ کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اس لیے آپ یہ فورس نہ بنائیں، بحری بیڑا نہ بنائیں۔ جب سیدنا حضرت امیر معاویہ کا اصرار بڑھا تو پھر حضرت عثمان بن عفان نے کہا ٹھیک ہے، آپ بحری بیڑا بنائیں، بحری فورس بنائیں، اور اس فورس کے اندر میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا کہ اس فورس کے اندر داخل ہوں۔ جو کوئی بندہ جہاد کے لیے اپنے دل سے اس فورس کو جوائن کرے تب ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا۔ حضرات دی بکار پھر حضرت امیر معاویہ ایک بحری بیڑا بناتے ہیں، ہاں حضرات دی بکار بحری بیڑا بن جاتا ہے، اعلان کر دیا گیا آئیے گا اللہ کی توحید کے لیے ان رومیوں کا علاج کرنا ہے اور ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، آئیے گا جہاد کے اندر نام لکھائیے گا۔ حضرات دی بکار لوگ اس طرح کے داروں میں باندھ کر کے نام لکھا رہے ہیں، اور لوگوں یہ نام کیوں لکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جو پہلی بحری مشقت، جو پہلی بحری جنگ کرے گا اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات دی بکار اس جنگ کا سپہ سالار کون تھا؟ سیدنا حضرت امیر معاویہ تھا۔ اور آج یہ یوٹیوبی مولوی کہتے ہیں امیر معاویہ عزت والا نہیں، امیر معاویہ شان والا نہیں، یہاں تک کہ آپ احباب کے سامنے یہ بات گوش گزار کرو، ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہو، اور اللہ کی توفیق و رحمت سے آپ کی وساطت ہے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ رب اکبر کی قسم ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ ہمارے ماتھے کا تاج ہے، اور یہ وہی امیر معاویہ ہے کہ جس کو پاک پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی، اور حضرات دی بکار پہلی بحری فورس تیار ہوتی ہے، اس کے سپہ سالار کمانڈر ان چیف جو ہیں حضرت امیر معاویہ ہے، اور ان کی قیادت کے اندر جہاد کیا جاتا ہے، ان میں آرام بھی شریک ہوتی ہے۔ لوگوں کو پانی پلانے کے لیے حضرات دی بکار اسی سفر کے اندر ان میں آرام جو ہے ایک کھچر سے گر جاتی ہے اور شہید ہو جاتی ہے۔ حضرات دی بکار اسی طرح ان میں آرام کے گھر کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے ہیں، دوسری دفعہ اسی موقع کے اوپر لیٹتے ہیں، پھر خواب آتی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں، میرا پیغمبر فرما رہا ہے جو قسطنطنیہ کے اوپر جہاد کرے گا، قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، حضرات دی بکار وہ بھی جنتی ہوگا۔ اور لوگوں آؤ تو صحیح، تاریخ کی برگردانی کرو تو صحیح، تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو تو صحیح، قسطنطنیہ کی فتح کے اندر حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ ہے، قسطنطنیہ کی جہاد کے اندر حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے بیڑی بیڑا کے اندر
حضرت امیر معاویہ کی قیادت ہے۔ اور اگر آج پاکستان کے اندر یوٹیوبی یا ٹک ٹاکر اور بھی یہ کالے پتن والے، یہ کالے وجود والے حضرت امیر معاویہ کے متعلق بدگمانی کریں، ان کو یہ بات کہیں گے امیر معاویہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کو میرے محبوب پیغمبر نے قاتل وحی بنایا۔ امیر معاویہ وہ عظیم شخصیت ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام کے سالے محترم ہے۔ اور حضرات امیر معاویہ کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں نے امیر معاویہ کے پیچھے نماز پڑھی، رب اکبر کی قسم ہے امیر معاویہ کی نماز، محمد کریم کی نماز، حضرت امیر معاویہ نماز پڑھے پیغمبر کی سنت کے مطابق پڑھے، حضرت امیر معاویہ کام کرے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرے، حضرت پیغمبر کی سنت کے مطابق کرے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے نبی کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی، اور لوگوں سن لو مال غنیمت میرا حق ہے، جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں۔ حضرات پہلا جمعہ ختم ہو گیا، کسی نے بات نہ کی۔ اگلے جمعے کے اندر حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ مال غنیمت میرا ہے، جس کو دوں جس کو چاہوں نہ دوں، کسی نے بات نہ کی۔ حضرات تیسرا جمعہ آیا، حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ مال غنیمت کے اوپر میرا حق ہے، جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں۔ ایک کونے کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا، کہا امیر المومنین امیر معاویہ ٹھیک ہے، تو میرے پیغمبر کو ماننے والا ہے، میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے والا ہے، میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق جہاد کرنے والا ہے، اور سن لے یہ جو مال غنیمت ہے یہ تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر تو یہ بات کہے گا پھر تیرا اور میرا فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا جمعہ ختم ہو گیا، اس بندے کو میرے دربار میں لے کر کے آؤ، اور لوگوں کو بلا لیا، آؤ لوگوں اس بندے کی حالت کو دیکھو، اگر کوئی آنا چاہے ان کو آنے دیا جائے، ان کے لیے رستے ہموار کر دیے جائیں۔ حضرت امیر معاویہ دربار سجا کر کے دیکھا ہے ایک ساتھ کرسی خالی پڑی ہوئی ہے، اس آدمی کو پیش کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی ساتھ والی کرسی کے اندر اس کو بٹھا دیا اور اس کو کہا کہ تو نے میری بڑی مشکل کو آسان کر دیا ہے، تو نے میری بڑی مصیبت کو آسان فرما دیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنا ہے، محمد کریم نے کہا وہ وقت کا حکمران ظالم ہے جو ظلم بھی کرتا ہے اور اس کی رایا جو ہے اس کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اس لیے تو نے اللہ کی توحید کو اجاگر کیا ہے۔ میں ظالم بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا خوف اختیار کرنے والا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کی باللہیت دیکھیے گا، حضرت امیر معاویہ وقت کا حکمران ہے، 66 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ یہ وہی امیر معاویہ ہے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر حضرت حسین ابن علی نے بیعت کی، یہ وہی امیر معاویہ ہے جس کے ہاتھ کے اوپر حضرت حسن بن علی نے بیعت کی، یہ وہی امیر معاویہ ہے جو مشترکہ طور پر امت مسلمہ کا حکمران ہے۔ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے کاندھے پہ بٹھانے والا، اپنے بچوں کو اپنے پشت پہ بٹھانے والا۔ کسی نے اس حالت میں دیکھا 66 لاکھ مربع میل کا حکمران، بچوں سے محبت کرنے والا۔ انہوں نے بات کہی تو کیسی کہی؟ انہوں نے کہا میں نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو بچوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا، ان کے سینے کے اوپر حضرت حسن لیٹا کرتے تھے، ان کے سینے کے اوپر حضرت حسین لیٹا کرتے تھے، ان کے اوپر سواری حضرت حسن و حسین کیا کرتے تھے، میرے پیغمبر حضرت حسن و حسین سے محبت کیا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے میں بچوں سے پیار کرنے والا اور لوگوں میرا معاویہ پیغمبر کی سنت کو عام کرنے والا، میرا معاویہ پیغمبر کی نماز کو ادا کرنے والا، میرا معاویہ میرے پیغمبر کا سالہ، میرا معاویہ حمزت ام حبیبہ کا بھائی، میرا معاویہ میرے پیغمبر کی پشت میں سے، میرا معاویہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا کاتب وحی، میرا معاویہ جو قرآن کو لکھنے والا، میرا معاویہ جو حدیث کو لکھنے والا، میرا معاویہ جو پیغمبر علیہ السلام کو اپنی ایمان والی آنکھوں سے دیکھنے والا، جس کا متعلق کائنات کے امام نے کہہ دیا رب اکبر کی قسم
موجود ہے جو ایمان کے ساتھ میرے چہرے کی زیارت کرے گا کل قیامت والے دن جہنم کی آگ اس کو نہیں لگے گی۔ اس لیے یوٹیوب پر مولویوں سے کہوں گا، یوٹیوب پر مفتیوں سے کہوں گا، آج موازنہ کرتے ہو امیر معاویہ کا عام تابی کے ساتھ موازنہ کرتے ہو۔ مجھے یاد آیا حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے بات کرنے والے نے بات کہی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز آنا ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ حضرت احمد بن حنبل نے کہا تجھ کو سزا دی جائے گی، تجھ کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی عزت و عظمت کا مقابلہ کرتا ہے۔ امیر معاویہ نے میرے پیغمبر کے ساتھ مل کر کے جو جہاد کیا اور جہاد کے اندر جو سواری اور گھوڑا استعمال کیا، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو حضرات ذرات لگے تھے، اس ذرات کا مقابلہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا۔ حضرات دی بکار آج یوٹیوبی مولوی شہرت حاصل کرنے کے لیے، آج کالے بدن والے مولوی اپنے آپ کو عزت کرنے کے لیے اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر کے حضرت امیر معاویہ کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں۔ آج اس جمعۃ المبارک کی وساطت سے آج صبر کا حضرات دی بکار مہینہ ہے، یہ عزت اور عزت والا مہینہ ہے۔ آج آپ احباب کے سامنے یہ بات کہوں گا اور حکمرانان وقت سے یہ بات کہوں گا، اگر آپ کی قیادت و سیاست کے اندر کسی بھی صحابہ کرام کی توہین ہوگی، رب اکبر کی قسم ہے کل دن قیامت کا ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، ایمان والے لوگوں کا ہاتھ ہوگا۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جن کی موجودگی کے اندر میرے اصحاب کو گالی دی جائے، ان لوگوں کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ان لوگوں کو وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور میرے پیغمبر نے فرما دیا تھا جو میرے صحابہ کی توہین کرنے والے، جو میرے صحابہ کے متعلق بدگمانی کرنے والے، ان کے اوپر میرے مالک کی بھی لعنت ہے، ان کے اوپر پیغمبر سما کی بھی لعنت ہے، ان کے اوپر ایمان والے سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس لیے حضرات دی بکار آئیے گا، میں آپ احباب کی وساطت سے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، امیر معاویہ عزت والا ہے، امیر معاویہ شان والا ہے، امیر معاویہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، امیر معاویہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کاتب وحی ہے، امیر معاویہ میرے پیغمبر کا برادر نسبتی ہے، امیر معاویہ میرے پیغمبر کا ہم زلف ہے، امیر معاویہ جن کے متعلق حبیب کائنات نے فرما دیا امیر معاویہ فی الجنہ، اور لوگوں قسطن دنیا کی جنگ کے اندر شامل ہونے والا حضرت امیر معاویہ ہے، اور لوگوں سن لو پہلی بحری جہاد کرنے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ اگر اتنی باتیں بھی نظر نہیں آتی اور یہ یوٹیوبی مولوی اب وہ کی شہرت کے لیے کسی بھی صحابی کے اوپر بدگمانی کریں گے، انشاءاللہ الرحمن ہم شہر شہر نگر نگر آقا کے اصحاب کی عزت کا اعلان کریں گے، اور ان یوٹیوبیوں کو کہیں گے معاویہ میرا عزت والا ہے، سارے صحابہ عزت والے ہیں، نبی کے سارے یار عزت والے ہیں، نبی کے سارے وفادار عزت والے ہیں، میرے پیغمبر کے جتنے ساتھی ہیں وہ سارے جنت والے ہیں، میرے پیغمبر کے جتنے غلام ہیں وہ سارے کے سارے عزت والے ہیں، اور یہ کالے بدن والے چوڑے چمبیاڑ جو ہیں وہ انشاءاللہ ترین ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب کے سامنے یہ ضرور گوشگزار کروں گا کہ لوگوں جب نبی کے اصحاب کی باری آئے تو پھر اللہ کی توفیق و رحمت سے صحابہ کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کی شان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور امیر معاویہ تو میرے پیغمبر کا کاتب وحی ہے، امیر معاویہ تو میرے پیغمبر کا ہم ظلم ہے، امیر معاویہ تو میرے پیغمبر کا سالہ ہے، امیر معاویہ تو پوری امت کا ماموں ہے، امیر معاویہ تو میرے پیغمبر سے محبت کرنے والا اور میرا پیغمبر امیر معاویہ سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔